بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج چوتھے ہفتے کا ہمارا جو اسلامیت کا سبق ہے وہ ہے عید الفطر۔ عید الفطر کی پڑھائی اور اس کے مشقی سوالات آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ عید الفطر ہے کیا۔ آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے اور جو پوائنٹس میں نوٹ کرواؤں گی وہ سب آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ عید الفطر اسلامی مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ نا عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ رمضان کا مہینہ، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد شوال، اسلامی مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید کا مطلب ہے خوشی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں عید کا تحفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، عید کا مطلب ہے خوشی، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان میں سردی ہو یا گرمی ہو، سارا دن ہم بھوکے پیاسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں عید کا تحفہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ عید کے دن سب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، نہا دھو کر صاف نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہیں اور عیدگاہ یعنی نماز پڑھنے کی سب سے بڑی جگہ جا کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ جگہ مسجد بھی ہو سکتی ہے یا کچھ علاقوں میں وہ بڑی سی جگہ بنا دیتے ہیں جہاں پہ سب لوگ مل کر اجتماعی عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف بیان کرنا ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں، یہ دیکھیں، آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں یہ تکبیر تشریق کے کچھ الفاظ ہیں جو آپ پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللحمد۔ اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صفحہ پلٹیں، صفحہ نمبر 16 پہ آئیں آپ۔ جی، عید کی نماز دراصل عید کا تحفہ ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ فطرہ وہ ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو غریب مسلمانوں کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فطرہ بہت ضروری ہے۔ فطرہ وہ ایک چھوٹی سی مخصوص رقم ہوتی ہے جو آپ اپنی فیملی کے مطابق غریب مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے غریب مسلمان بہن بھائی ہیں جن کے پاس عید گزارنے کے لیے یا عید پہ اچھے کپڑے یا کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہم فطرہ دیتے ہیں، اور فطرہ ادا کرنے کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ فطرہ کی رقم تقریباً 2.25 کلو گندم کی رقم کے برابر ہوتی ہے۔ جتنی رقم ہوتی ہے نا 2.25 کلو گندم کی، اس کے برابر ہمیں فطرہ دینا ضروری ہے۔ فطرہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص فطرہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے جنت اور زمین کے درمیان میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ فطرہ ادا نہ کر دے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ فطرہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں عید کی خوشی ملے، اور اگر ہم فطرہ ادا نہ کریں تو ہمارے لیے کتنی بڑی پرابلم بن جائے گی کہ جو شخص فطرہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے جنت اور زمین کے درمیان میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ فطرہ ادا نہ کر دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ جب تم عید کی نماز پڑھنے جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد میں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں عیدگاہ میں، تو ہم ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، تاکہ راستے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں سے عید مل سکیں۔ عید کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن سب لوگ اب ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے اور مٹھائیاں دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مقصد آپس میں محبت اور بھائی چارہ بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا اچھا آج ہم نے سبق پڑھا ہے عید الفطر۔ اس میں کتنی اچھی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ تھا، وہ آج ہم نے پڑھی۔ ایک تو وہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں جو عید گاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق پڑھتے جاتے ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عید خوشی کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں سے خوشی ہو کر ہمیں عید کی شکل میں تحفہ دیتا ہے۔ اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ایسے ہیں جو میں شارٹ کوسچن آنسر یعنی کہ مختصر سوالات کی صورت میں آپ کو اگلے ہفتے کرواؤں گی۔ اس ہفتے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ مشقی سوالات ہیں، یہ 4 مشقی سوالات ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کی میں آپ کو تصویر بنا کے سینڈ کروں گی تاکہ آپ کو لکھنے میں پرابلم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جیسے میں نے آنسرز لکھے ہیں، سوالوں کے جواب لکھے ہیں، آپ نے بھی سیم ویسے ہی لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہم خالی جگہ پور کریں گے۔ چلیں آپ سب مل کے میرے ساتھ خالی جگہ پر کروائیں۔ ابھی میں نے پڑھا ہے نا، آپ کے سامنے عید الفطر کا سبق پڑھا ہے، آپ نے سنے اچھی طرح سے۔ مجھے پتہ ہے آپ سب اتنے پیارے بچے ہیں اور آپ نے میری یہ ساری پڑھائی جو میں نے آپ کو کروائی ہے وہ آپ نے سنی۔ اب آپ مجھے بتائیں، عید اسلامی مہینہ ڈیش کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ صفحہ پلٹیں، یہ دیکھیں سب سے پہلی لائن میں عید اسلامی مہینہ شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید کا جاتے ہوئے راستے میں ڈیش پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق، تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ نمبر 3 پہ عید کا مطلب ہے۔ عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کا مطلب ہے خوشی۔ یہ دیکھیں، یہ تو سب کچھ ہمیں اپنے سبق سے مل رہا ہے۔ اتنی آسانی ہے ہمارے لیے، جب ہم اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کریں گے تو اس میں ہمیں سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے اور خالی جگہ جو اس کی بھی جواب ہمیں اسی سبق سے مل جائیں گے۔ نمبر 4، فطرہ کی رقم تقریباً 2.25 کلو ڈیش کی رقم کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے برابر ہوتی ہے گندم، 2.25 کلو گندم کی رقم کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے اپنی بک پہ خالی جگہ جو ہے یہ اپنی کتاب پہ حل کرنی ہے، اور جو سوال ہے مشقی سوال، اس کی میں آپ کو جواب لکھ کے تصویر بنا کے میں آپ کو سینڈ کروں گی اور آپ نے اس کو دیکھ کے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ پڑھائی لازمی کرنی ہے۔ جب آپ اس کی پڑھائی کریں گے اچھے طریقے سے تو سوالوں کے جواب اور خالی جگہ حل کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔